السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام فارض عفنان ہے، میں ایک ویلنس کوچ ہوں۔ الحمدللہ یہاں پہ ایک پروگرام رکھا گیا تھا۔ یہ پروگرام کا خاص مقصد یہی تھا کہ جو لوگ حج اور عمرے کے لیے جانے والے ہیں، جو حجاج ہیں، جو حج میں جس کا قرآن اندازی میں نام آیا ہے، وہ لوگ اس مبارک موقع پر مبارک مہینے میں حج کے لیے جانے والے ہیں، تو بہت بہت مبارکبادی دیتا ہوں میں ان لوگوں کو جو لوگ رمضان میں عمرے کے لیے جا رہے ہیں اور حج پر بھی جا رہے ہیں۔ تو ان لوگوں کے لیے خاص مخصوص طور پر یہ پروگرام رکھا گیا تھا صحت کے بارے میں۔ جیسا کہ مفتی صاحب نے کہا کہ بہت سارے لوگ عمرے کے لیے حج کے لیے جاتے تو ہے، پر اپنے کیمپوں میں، اپنے ہی گھروں میں، اپنے روموں میں پڑے رہتے ہیں، بیماری کی وجہ سے، تکلیف کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے، گھٹنوں میں درد رہنے کی وجہ سے، ایسیڈیٹی کی وجہ سے، بد ہضمی کی وجہ سے، ہاتھوں پاؤں میں تکلیف رہنے کی وجہ سے ٹھیک سے ارکان کو ادا نہیں کر سکتے۔ تو یہی موقع کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے اس پروگرام کو قائم کیا تھا کہ جو لوگ صحت مند نہیں ہیں، اپنی صحت کو بنانا چاہتے ہیں، وہ یہاں پہ آ سکتے ہیں تاکہ ان کی صحت بن جائے اور اچھی طریقے سے وہ لوگ اپنے ارکان کو ادا کر سکیں۔ بہت سارے الحمدللہ میں بھی 3 سے 4 بار رمضان میں عمرے کے جا کے آیا ہوں۔ میں نے بھی اپنی صحت کو بنایا ہے۔ 25 کلو وزن کم ہوا ہے میرا۔ اس سے پہلے میرا وزن زیادہ تھا، جس کی وجہ سے بہت سارے ایشوز میں، تکلیف میں مبتلا تھا۔ کیونکہ ایسیڈیٹی پرابلم تھا، کانسٹیپیشن کا پرابلم تھا، گھٹنوں میں درد تھا، بیک پین کا پرابلم تھا۔ تو بہت سارے پرابلم کے لیے میں بھی بہت تکلیفوں سے بہت جگہ علاج کرایا، بہت سارے ڈاکٹرز کو بتایا، بہت سارے ہاسپٹلس میں گیا، لیکن پیسے خرچ ہونے کے باوجود بھی اس کا مکمل علاج نہیں ہوا۔ تو بہت سارے ایسے بیٹھے ہوئے تھے، جیسا کہ ہم سب کی ایک خواہش ہوتی ہے، ہم سب علاج تو کراتے ہیں لیکن ساتھ میں اللہ سے دعا مانگتے رہتے ہیں۔ تو اسی طرح رمضان میں دعائیں مانگتے تھے کہ اللہ صحت مند بنائیے، اور جو ہے ہر نماز میں دعا کرتے تھے۔ تو اللہ اس کا راستہ بتایا۔ ایک دن ایسے ہی نیوٹریشن سینٹر کو گئے، وہاں پہ جا کے چیک اپ کے، الحمدللہ چیک اپ کرنے کے بعد اسٹارٹ کرنے کے بعد 6 مہینے میں میرا 25 کلو وزن کم ہوا، اور جو بھی ایشو تھے، پریشانیاں تھے، وہ سب الحمدللہ چلے گئے۔ ایسیڈی پرابلم چلے گیا، بیک پین کا درد چلے گیا، گھٹنوں میں درد چلے گیا۔ اب جانیں گے کہ میری عمر بالکل کم عمر ہے، 20 سال کی عمر میں یہ پرابلم تھے میرے کو۔ تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بیمار ہیں، اپنی صحت کو بنانا چاہتے ہیں۔ ہم یہاں پہ کوئی دوا نہیں دیتے، کوئی گولی نہیں دیتے، یہ خود ریکمنڈڈ بھی نہیں کرتے، ہم استعمال کر رہے ہیں، صحت مند رہنے کا نیوٹریشن دیتے ہیں، تاکہ پرانے زمانے میں جو غذا ملتی تھی، جیسا کہ مفتی صاحب بتا رہے تھے کہ کدو میں شفا ہے، کلونجی میں شفا ہے، زیتون کے تیل میں شفا ہے، شہد میں شفا ہے۔ تو جو چیز قرآن و حدیث میں بتائی گئی ہے، ہم اس کو پڑھتے نہیں، ہم اس سے دور رہتے ہیں۔ اس وجہ سے زیادہ معلومات نہیں رہنے کی وجہ سے ہم بار بار بیمار پڑتے ہیں۔ یوٹیوب کے چکر میں، فیس بک کے چکر میں، آن لائن کا زمانے کے چکر میں غلط مسئلوں میں پڑ جاتے ہیں اور اپنی صحت کو خراب کر لیتے ہیں۔ میں دیکھا ایک حضرت بتا رہے تھے، ایک شخص تھے، تو انہوں وزن کم کرنے کے لیے یوٹیوب سے دیکھے، سرچ کرے، تو یوٹیوب میں بتایا گیا کہ لیمبو پانی، شہد پانی پینے سے آپ کا وزن کم ہوتا ہے۔ تو وہ حضرت کی عمر تھی 70 سال، تو انہوں کیا کرے، وزن کم کرنے کے واسطے 10 سال لیمبو پانی پیے، لیمبو پانی، شہد پانی کنٹینیو صبح پیے۔ تو زیادہ پینے سے ان کا وزن تو کم ہوا، لیکن ساتھ ہی ساتھ پیٹ میں ان کے چھالے آ گئے، پیٹ میں پورے پھوڑے آ گئے۔ تو ہمارے جو حیدرآباد میں ہمارے جو فٹنس ایکسپرٹ کے 100 سے زیادہ سینٹرز ہیں، وہاں پہ گئے، انہوں جا کے بتائے، تو اسکیننگ کرنے کے بعد معلوم ہوا کہ آپ کے پوری پیٹ کی سسٹم جو رہتا نا، پورا بگڑ گیا۔ لیمبو پانی، شہد پانی زیادہ پینے سے جو ہے پورا ان کا نظام بگڑ گیا۔ ٹھیک سے جو کھانا ہے، جیسا کھانا ہے، معلومات نہیں ہے کس کو بھی۔ تو ایجوکیشن نہیں رہنے کی وجہ سے انہوں یہ کر لیے۔ اب فیس بک سے، یوٹیوب سے ان کو مل تو گیا کہ وزن تو کم ہوا، لیکن ان کی صحت الٹا بگڑ گئی۔ تو ہم یہ پوچھے کہ آپ استعمال تو کرے، وزن آپ کا کم ہوا، لیکن آپ جس سے گائیڈ کرے، جس سے گائیڈینس لے، انہوں آپ کو کب تک کھانا یہ بتائے کیا؟ تو انہوں نے بولے نہیں، یہ تو ویڈیو آئی، صرف ویڈیو آئی کہ کھانا ہے، کم ہو جائیں گے آپ کے لیے۔ تو کب تک کھانا ہے یہ بھی نہیں بتایا، کیا خالی کیا کھانا ہے بتا دیے۔ تو اسی طریقے سے ہم آپ کو اس کے بارے میں گائیڈ کریں گے، ایجوکیشن دیں گے، تاکہ اب جیسا کہ مفتی صاحب بتائے کہ کدو سے فائدے ہیں، کدو میں کون سا وٹامن ملتا ہے، کون سا منرلس ملتا ہے، اس سے کیا فائدے ہیں، کیا کیا اس کے نقصان ہیں، کس چیز سے کیا فائدہ آئیں گا، اور ڈیٹیل اس کے بارے میں آپ کو یہاں پہ بتایا جائے گا۔ ہمارا مین مقصد ہے کہ آپ سبھی کو صحت مند رکھنے کی کوشش ہم یہاں پہ کر رہے ہیں، آپ سبھی کو صحت مند بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔
تو ہمارا یہی مقصد ہے کہ آپ سبھی صحت مند بنیں، اپنی صحت کا خیال رکھیں، تو صحت بہت امپورٹنٹ ہے۔ تو ہر چیز ٹیمپروری ہے، پیسہ بھی ٹیمپروری ہے، مشکلات ٹیمپروری ہے، حالات ٹیمپروری ہے، ہر چیز ٹیمپروری ہے، لیکن پرمیننٹ چیز کیا ہے؟ جب تک انسان ہے صحت ہے۔ جیسا کہ مفتی صاحب بتا رہے تھے کہ صحت صحیح نہیں رہنے سے عبادت بھی صحیح نہیں ہوتی۔ تو ہمارا وہی مقصد ہے کہ ہم آپ کو مین چیز گائیڈ کرتے ہیں، اور ہماری ایک کمیونٹی ہے، آپ کو کمیونٹی سے جڑاتے ہیں تاکہ آپ کے ویسے کئی لوگ جو پریشانی میں ہیں ان کے کئی رزلٹ ہیں، ہزاروں لاکھوں رزلٹ ہیں۔ ایسا نہیں کہ آپ کو ریکمنڈیڈ کرنا یہ گولی ہے دوا کھا لو، ایسا نہیں، خود استعمال کیے ہوئے ہیں الحمدللہ۔ میں میری فیملی پورے والد صاحب سب استعمال کرتے ہیں، بہت اچھا رزلٹ ہے۔ یہ صحت مند رہنے کے لیے آپ کو ایک ٹائم کا کھانا دیتے ہیں جس میں پرانے زمانے کی جو غذائیات تھے آج کے زمانے میں پورا کیمیکل کا آ رہا ہے۔ ہر چیز دیکھو آپ، ترکاری بھی لے رہے ہیں، نیچرل چیزیں بھی لیں گے تو اس میں پورا کیمیکل ہے۔ وہ کیمیکل رہنے کی وجہ سے جتنے اس کے اندر غذائیات ہے وہ پورے ختم ہو جائیں، اور جو بھی بچا کچا ہے ہم تل کے بن کے فریج میں رکھ کے پورا مار دیں۔ تو ہو رہا کیا، ہم صرف ایک نام کو کھانا کھا رہے ہیں، لیکن اصل جو اس سے طاقت جو ہم بولتے ہیں وہ طاقت نہیں ملنے کی وجہ سے ہمارے کو بیمار ہیں۔ تو جو پرانے زمانے میں غذا ملتی تھی وہ غذا نہیں ملنے کی وجہ سے پریشانیاں جو آ رہی ہیں، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہماری کمیونٹی نے 14 سال ہو گئے الحمدللہ، 14 سال سے اس کو اسٹارٹ کیا ہے، ہزاروں لوگوں کا رزلٹ ہے۔ نیوٹریشن ہم دیتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ آپ کو گائیڈ بھی کرتے ہیں، آپ کے اچھے برے میں ساتھ رہتے ہیں، اور تھوڑا بہت اگر آپ کرنا چاہ رہے ہیں تو ایکسرسائز بھی کراتے ہیں۔ آپ کی پرابلم کے حساب سے آپ کا سلیوشن آپ کو دیتے ہیں تاکہ آپ صحت مند بن سکیں۔ اور پورا ہمارا مشن ہے کہ جو لوگ حج اور عمرے کو جانا چاہتے ہیں، ہم ان کی خاص طور سے ان کا جو ارکان ہے وہ پوری اچھی طریقے سے ہو جائے، یہ ہماری خواہش ہے، تاکہ وہ لوگوں کے دعاؤں میں ہمارا حصہ رہ سکے۔ اکثر میں بھی غور کرا کہ میں عمرے کو گیا تھا، 2 سے 3 بار گیا الحمدللہ، کہ وہاں پہ بہت سارے لوگ ہیں خالی سو جاتے رہتے، نہیں چل سکتے، زیادہ چلنے کا رہتا، زیادہ پھرنے کا رہتا، نہیں پھر سکتے، نہیں چل سکتے وہ۔ تو ویسے لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے، ہم نے یہ خیال کر کے کھولا ہے۔ اور رمضان میں اکثر لوگ روزہ نہیں رہتے، بی پی شوگر کی وجہ سے، بی پی ہے، ان کو شوگر ہے، روزہ نہیں رکھ پاتے، کمزوری کی وجہ سے روزہ رکھ نہیں پاتے، ان کی خواہش تو ہے لیکن کوشش بھی کرتی ہیں لیکن نہیں رکھ پاتے۔ تو ویسے کئی لوگ ہیں جو 10-10 12-12 سال سے روزہ نہیں رکھ پا رہے تھے، ہمارے ساتھ جڑ کے 1 سے 2 سال میں ہماری گائیڈنس پہ عمل کر کے، ہم جیسا بتائے ویسا کر کے الحمدللہ گئے سو رمضان میں پورے مکمل 30 روزے رکھے ہیں، اور تراویح بھی پڑھے ہیں ٹھہر کے۔ 10 سال سے کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھتے تھے، لیکن گئے سو رمضان میں ٹھہر کے تراویح پڑھے ہیں، رمضان میں پورے مکمل روزہ بھی رکھا ہے۔ تو آپ سبھی سے یہ گزارش ہے کہ جو لوگ اپنی صحت کا خیال رکھنا چاہتے ہیں وہ یہاں پہ آئیں، پہلے کوئی چارج نہیں لیا جائے گا، فری چیک اپ رہے گا، فری چیک اپ رہے گا۔ آپ سبھی یہاں پہ آئیے، لیڈیز کا بھی الگ سیکشن رہے گا، جینٹس کا بھی الگ سیکشن رہے گا، دونوں بھی سیکشن الگ الگ رہیں گے۔ آپ آئیے، یہاں پہ آپ کا چیک اپ ہوگا، اس کے بعد آپ کو پورا سمجھایا جائے گا کیا ہے ہمارا پروگرام، کس طریقے سے ہم آپ کی مدد کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اگر آپ کو ہمارا پروگرام سمجھ میں آیا تو آپ ہمارے ساتھ جوائن ہو کے اپنی صحت کو بنا سکتے ہیں۔ اور ہمارے 2 طریقے کے پروگرام ہیں، ایک آپ یہاں پہ سینٹر پہ بھی آ سکتے ہیں، یہاں کا ایڈریس ہے اپوزٹ میٹرو ہائپر مارکیٹ کے اپوزٹ میں، ایرانی گلی کے پاس پیراڈائز ہوٹل کے سامنے، یہ میڈی پلس میڈیکل کے اوپر فرسٹ فلور پہ کیئر نیوٹریشن اینڈ فٹنس سینٹر ہے۔ یہاں کی صبح کی ٹائمنگ 8 بجے سے 10 بجے تک رہتا ہے، شام میں 7 سے 9 بجے تک رہتا ہے۔ آپ یہاں پہ آگے چیک اپ کرا لے سکتے ہیں، یہاں پہ بھی آگے کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ اگر گھر سے کرنا چاہ رہے ہیں تو اپنے گھر سے بھی اپنے آپ کو صحت مند بنا سکتے ہیں۔ اتنا بول کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، جزاک اللہ خیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج الحمدللہ یہاں کیئر ہیلتھ سینٹر میں ہم لوگ سب یہاں جمع ہوئے ہیں، اور اس موقع پر میں دل کی عمیق گہرائیوں سے ہمارے فارس افنان صاحب کو اور الحاج فیاض الدین صاحب کو مبارکباد بھی دیتا ہوں، کیونکہ صحت دنیا کے اندر سب سے بڑی عظیم نعمت ہے۔ میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا کے اندر انسان کم کھانا، کم سونا، کم بولنا یہ حضرات انبیاء کی سنت ہے۔ جتنا ہم کم کھائیں گے انشاءاللہ ہماری صحت برقرار رہے گی۔ اور میرے اور آپ کے آقا نے فرمایا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسم کو پاک کرنے کے واسطے اور دل ہمارے پیٹ کے اندر کی گندگیوں کو ختم کرنے کے واسطے اللہ کے نبی نے فرمایا، زکوٰۃ الجسد الصوم، جسم کو پاک کرنے والی اگر کوئی چیز ہے
پیٹ کو صاف کرنے والی اگر کوئی چیز ہے، پیٹ کے اندر کی بیماریوں کو ختم کرنے والی اگر کوئی چیز ہے وہ روزہ ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول علیہ السلام مہینے کے اندر تین دن کے روزے رکھنے کا اللہ کے نبی علیہ السلام نے حکم دیے ہیں، اور سال کے 12 مہینوں کے اندر ایک مہینہ امت مسلمہ روزہ جو بھی رکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہر بیماری سے اور ہر طرح کی ہر قسم کی بیماریوں سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتے ہیں۔ اور خصوصاً جیسے مفتی صاحب نے کہا، حضرت مولانا عبدالحکیم صاحب نے کہا کہ جو لوگ حج کو جاتے ہیں، عمرے کو جاتے ہیں، ان لوگوں کو اپنی صحت کا خاص خیال کرنا چاہیے، کیونکہ حج جو عبادت ہے اور عمرہ جو عبادت ہے، الحمدللہ لوگ ہر مہینے کئی تعداد میں اور کئی احباب الحمدللہ عمرے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، اور وہ لوگ بھی عمرے کو جا رہے ہیں جن کو چلنے نہیں آتا، کئی قسم کی بیماریاں ہیں۔ ابھی ایک صاحب سے میری ملاقات ہوئی، وہ عمرے کے لیے بات کرنے آئے تھے، وہ بتا رہے تھے کہ مولانا میری طبیعت خراب ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، طبیعت انسان کی خراب ہو اور ان کو چلنے نہیں آتا ہو، اس کے لیے سب سے پہلے یہ ہے کہ اپنی صحت کا خاص خیال رکھے، اور ساتھ صحت کا خاص خیال رکھنے کے لیے الحمدللہ اس کیئر ہیلتھ کے اندر بہت سارے آپ حضرات کو یہاں تجربے کے انداز میں آپ حضرات کو بتا رہے ہیں کہ اپنی صحت کا کیسے خیال کرنا چاہیے اور کتنا اپنی صحت کی حفاظت کرنا چاہیے۔ جو انسان دنیا کے اندر اپنی صحت کی حفاظت کر لیتا ہے اور صحت کو باقی رکھ لیتا ہے، اس کو ہر عبادت کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی صحت کا خاص خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور حج و عمرے کی جو عبادت ہے میرے عزیز دوستو، وہ عبادت جو ہے صرف چلنے کا نام عبادت ہے، چلنے کا نام ہی عبادت ہے۔ کئی لوگ حج کے موقع پہ الحمدللہ میں نے بھی دیکھا کہ لوگ چل نہیں سکتے، دوڑ نہیں سکتے، مینا کے میدان میں جا کے کنکریاں تک نہیں مار سکتے، ایسے لوگ اپنے خیموں میں بیٹھ گئے۔ کیوں نہیں چلے؟ کہ ان کی صحت ساتھ نہیں دے رہی ہے۔ خاص کر یہ حج اور عمرے کی عبادت جو بھی کرنا چاہتے ہیں وہ لوگ اپنی صحت کا خاص خیال رکھیں اور صحت کی حفاظت کریں، تو انشاءاللہ یہ عبادت آسانی کے ساتھ طے ہوگی اور ادا ہوگی۔ دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ جو یہ کام شروع کیے ہیں ہمارے الحاج فیاض الدین صاحب کے فرزند ارجمن فارس افنان صاحب کو اور ان کے پورے گروپ کو میں دل کی عمیق گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو، کاوشوں کو، محنتوں کو اللہ قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کی تمام کاموں کو اللہ نظر بس سے اللہ ان کی حفاظت فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آپ سبھی کا ویلکم کرتا ہوں اس پروگرام میں۔ میرا نام محمد فروز ہے۔ ہم لوگ ایز اے ٹیم بیدر میں 5 سال سے لوگوں کو صحت کے تعلق سے ہیلپ کر رہے ہیں، کسی کو وزن بڑھانے میں، کسی کو کم کرنے میں، کسی کو مینٹین کرنے میں۔ اور آج کا یہ پروگرام جو ہے خاص حجاج لوگوں کے لیے کہ وہاں جا کر ان کو کوئی تکلیف نہ ہو اور جانے سے پہلے کیا تیاریاں کریں اپنے غذا کے بارے میں، اور جو بھی ہو صحت مند ہونے کے لیے کیسا وہ لوگ اپنا پریکٹس کر سکیں گے اس کے بارے میں بتائیں گے۔ اور اس سے پہلے میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں مسٹر محمد فیاض احمد صاحب، فارغ احمد یہ کلب کے اونر، اور مولانا غلام یزدانی صاحب جو ہماری دعوت قبول کیے۔ اور اس کے بعد میں بلانا چاہتا ہوں مولانا محمد اعجاز صاحب کو کہ یہاں آ کر کلام پاک قرات پیش کریں۔ اور کچھ کہنا چاہتا ہوں میں اس پروگرام کے تعلق کہ ہر سال ہمارے سینٹر سے لوگ جڑتے ہیں، ایسے لوگ جو کئی سال سے سوچ رہے تھے کہ حج جائیں گے، عمرہ جائیں گے، لیکن ان کے بڑھتا ہوا وزن کو لے کر اور صحت خراب کو لے کر وہ کچھ کر نہیں سک رہے تھے۔ چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا ان لوگوں کے لیے بہت بڑا مشکل ہو گیا تھا۔ تو وزن کم کرنے کے طریقے تو وہ لوگ بہت کوشش کیے، چاول کھانا چھوڑ دیے، گوشت کھانا چھوڑ دیے، واکنگ پہ لگ گئے، کئی کلومیٹر واکنگ ہو رہی، بھوکے رہ رہے، آدھی روٹی کھا رہے، پھر بھی کوئی حل نہیں نکل رہا۔ جب ہمارے سینٹر سے وہ لوگ جڑنے کے بعد ان کو ساری چیزیں معلوم ہوئی، ایسی نالج ملی جس سے وہ لوگ جو ہے اپنا صحت مند طریقے سے وزن بھی کم کیے، اور کئی پچھلے سال 6 لوگ جا کر عمرہ حج کر کے آئے۔ تو آگے اس کے بارے میں اور زیادہ تفصیلات مولانا سے لیں گے۔ انہوں نے بتایا کہ غذا کے بارے میں اور صحت مند رہ کر ہم کس طرح سے عبادت کر سکتے ہیں، اسی طریقے سے ہمارے سینٹروں سے جڑ کے لوگ جو ہے الحمدللہ بہت سالوں سے لوگوں کی خواہش تھی کہ سجدہ کریں، اچھے سے حج کر سکیں۔ تو سینٹر سے جڑنے کے بعد وہ لوگ سجدہ کرنے کے قابل ہوئے، چہروں پہ نماز ہو رہی تھی، تو صحت مند ہو کر اپنا وزن کم کر وہ لوگ سجدہ کرنے لگے کئی سالوں کے بعد۔
تو الحمدللہ ایسے کئی رزلٹ ہیں ہمارے. آپ سبھی سے درخواست ہے کہ آپ لوگ تو ہے یہاں, اگر اپنی فیملی میں, دوستوں میں, احباب میں جو بھی آپ کے پاس حج عمرہ جانے کے لیے تیاری کر رہے ہیں, ان سے جو ہے نا آپ یہاں سینٹر کا پتہ دے سکتے ہیں, اور فارغ صاحب ان کا چیک اپ کر کے بتائیں گے کہ کون سی غذا کیسا کھانا ہے, کیا کرنا ہے, ان سب کا روٹین بتائیں گے, اور ان کو صحت مند ہونے میں, ان کا وزن کم کرنے میں ہیلپ کریں گے. انہی سے سنیں گے, ابھی مسٹر فارغ احمد سے ہم سنیں گے کہ آئیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تسلی دل کو ہوتی ہے مدینہ چل کے دیکھیں گے. تسلی دل کو ہوتی ہے مدینہ چل کے دیکھیں گے. وہ منظر یاد آتا ہے مدینہ چل کے دیکھیں گے. نئی سبحان یا منظر, نئی شب خوب ہوتی ہے. نئی سبحان یا منظر, نئی شب خوب ہوتی ہے. ہم اس کی ترجمانی سب مدینہ چل کے دیکھیں گے. ہم اس کی ترجمانی سب مدینہ چل کے دیکھیں گے. تسلی دل کو ہوتی ہے مدینہ چل کے دیکھیں گے. سنا ہے نور کی برسات ہوتی ہے مدینے میں. سنا ہے نور کی برسات ہوتی ہے مدینے میں. الہی ایک قطرہ پڑے ہم سب کے سینے میں. الہی ایک قطرہ پڑے ہم سب کے سینے میں. تسلی دل کو ہوتی ہے مدینہ چل کے دیکھیں گے. وہ منظر یاد آتا ہے مدینہ چل کے دیکھیں